وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا بأسماء الأنبياء، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارس وهمام، وأقبحها حرب ومرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہوں یا حیوانات، جمادات ہو یا نباتات، بحری مخلوق ہو یا بری اور فضائی، آسمانی مخلوق ہو یا زمینی، تمام اپنے ناموں سے پہچانی جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے تعارف کا ذریعہ ان کے ناموں کو بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا: وعلم آدم الاسماء کلھا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھلائے. ان کے نام کیا ہیں، ان کی تاثیرات اور خواص کیا ہیں، اور ان تمام اشیاء اور چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو یہ چیز ہے. تو نام بھی سکھائے اور مسمى جس چیز کا وہ نام ہے وہ سامنے پیش کر کے دکھائی گئی، نامزد کر کے بتایا گیا. اس دنیا کے اندر چاہے کوئی فرد ہو، چاہے کوئی قوم ہو، چاہے کوئی فرقہ یا گروہ ہو یا کوئی جماعت ہو، تمام اپنے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر تعارف کا اور پہچان کا اور ایک دوسرے سے ممتاز اور الگ ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ نام ہے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے: وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یہ اللہ نے جو خاندانوں کے، قبائل کے نام متعین فرمائے ہیں تو یہ ایک دوسرے سے تعارف کا ذریعہ ہے. ایسے ہی جس انسان کا نام رکھا جاتا ہے تو وہ اس کے تعارف کا سب سے اہم ذریعہ ہوتا ہے. لیکن جس طرح یہ نام پہچان اور شناخت اور تعارف کا سب سے اہم اور بڑا ذریعہ ہے، اسی طرح نام اچھے ہوں یا برے ہوں، جس چیز کے وہ نام رکھے جائیں، جس شخصیت کے وہ نام رکھے جائیں، اس شخصیت کی طبیعت کے، اس کے مزاج کے اور اس کے احوال و قوائف کے آئینہ دار ہوتے ہیں. یعنی ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی اہمیت ہے یا نہیں. مثال کے طور پر اگر ہم کسی کا نام اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے اور اس کے آگے عبد یعنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے نام رکھ دیں، مثلا عبداللہ، یہ اللہ کا بندہ، عبد الخالق، پوری کائنات کے پیدا کرنے والے کا بندہ، عبد الغفار، جس کی شان یہ ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، یہ اس کا بندہ. تو عبد الخالق، عبد الغفار، عبداللہ، عبد المقسط، انصاف کرنے والے کا بندہ. تو اس طرح کے نام رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے عبدیت اور بندگی کے اعتبار سے. اور اس طرح کے ناموں کی بڑی اہم شخصیات گزری ہیں جو شورۂ آفاق رہی ہیں، دنیا کے اندر مشہور رہی ہیں، علم و عمل اور تقوی کے اعتبار سے مثالی شخصیات گزری ہیں. تو جب یہ نام رکھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ باوقار شخصیت ہے،
کتنا عمدہ اور اچھا نام ہے، اس کی اچھائی، اس کا حسن ان ناموں سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کا نام اس طرح رکھنے لگیں، بدھو، کلو، پیرا، جی ککڑ، پاپڑ، اس طرح کے اگر ناموں سے ہم کسی کو پکارنے لگیں، کلن، کلو، تو اب اندازہ لگائیے کیا ان ناموں سے کیا اس شخص کی کوئی اہمیت سامنے آئے گی؟ اور اسی طرح اگر اس طرح کے نام کسی کے رکھ دیے جائے اور وہ کوئی پروفیسر بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، وہ ڈاکٹر بن جائے، اب اس کے بعد انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر کتنے اعلیٰ پیشے ہیں اور کتنی اہمیت ان ڈگریوں کو حاصل ہے۔ کسی کے بارے میں کہا جائے فلاں ڈاکٹر ہے تو ایک دم عظمت اور احترام دل میں پیدا ہو جاتا ہے، بھئی پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، یہ انجینئر ہے، تو ایک اہمیت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن اسی طرح جب برے نام ہو اور کہا جائے کہ بدھو انجینئر، کلو ڈاکٹر، اب کلن پروفیسر، اب بتائیے ایک طرف تو یہ ڈگریاں جو اہمیت کی حامل ہیں اور ایک ایسا بھدا اور برا نام اور اس کے ساتھ لگا دیا جائے تو کیا اہمیت لوگوں کے سامنے ہوگی؟ اس نام سے جب پکارا جائے گا تو کیا لوگوں کے دلوں میں اہمیت اور عظمت ظاہر ہوگی؟ نہیں پیدا ہو سکتی، بلکہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی چلتا پھرتا انجینئر ہوگا، چلتا پھرتا کوئی پروفیسر ہوگا، جھولا چھاپ کوئی ڈاکٹر ہوگا، اس کی اہمیت دل اور دماغ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ناموں کے رکھنے کی تعلیم فرمائی ہے، ترغیب فرمائی ہے۔ اچھے نام آپ پسند فرماتے تھے، اچھے نام آپ رکھتے تھے، برے نام اگر سامنے آتے تھے تو بدل دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو کہیں کا گورنر اور عامل بنا کر بھیج رہے ہیں، پوچھتے تھے تمہارا نام کیا ہے؟ اگر اس نے نام بتایا اور اچھا نام ہے تو اس کی وجہ سے مسرت، شادمانی اور خوشی کی لہر آپ کے چہرے پر دوڑ جاتی تھی۔ وہ خوشی کا اظہار آپ فرماتے تھے اور تمام لوگ محسوس کرتے تھے کہ اچھا نام ہے، اس لیے آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور اگر اس عامل اور گورنر کا نام برا ہوتا تھا، بھدا ہوتا تھا، تو ناگواری کے اور ناراضگی کے آثار آپ کی پیشانی پر ظاہر ہو جاتے تھے۔ آپ کسی بستی سے گزرے، پوچھا اس بستی کا نام کیا ہے؟ اگر نام اچھا ہوتا تھا تو خوشی کے آثار آپ کی پیشانی اور چہرے پر ظاہر ہوتے، اور اگر اس بستی کا اور گاؤں کا نام اچھا نہیں ہوتا تھا تو آپ کے چہرے سے اس کی ناگواری ظاہر ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الاسم الحسن، آپ اچھے نام کو پسند فرماتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا فرمائے اور کوئی پھول اس کے گلشن میں کھلے تو اس کے حقوق والد کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حق الولد علی الوالد ان یحسن ادبہ ویحسن اسمہ، لڑکے کا اولاد کا والدین کے اوپر یہ حق ہے کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اس کے اخلاق کو سنوارے، اس کو مزکہ اور مصفہ بنائے، اور یہ بھی اولاد کا اس کے اوپر حق ہے کہ جب اولاد پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، ایسا اچھا نام رکھے کہ جس کی تعلیم دی گئی ہو۔ ہم برے برے ناموں سے پکارتے ہیں، قرآن کریم کے اندر یہ اس کو سخت گناہ قرار دیا، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کسی کو برے لقبوں سے مت پکارو، ایمان کے بعد کسی کو برے ناموں سے پکارنا، برے لقبوں سے پکارنا، یہ تو فسق ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ تو گناہ ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا سموا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھو۔ اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر سب سے زیادہ برگزیدہ شخصیات اور مقدس ہستیاں اور اللہ کے منتخب بندے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہوتے ہیں، ان سے زیادہ برگزیدہ کوئی ہو نہیں سکتا،
اور اللہ نے ان تمام انبیاء کرام کے اقوال کو، اعمال کو، ان کی زندگی کو، ان کی سیرت طیبہ کو ان کی قوموں کے لیے، ان کی امتوں کے لیے قابل تقلید نمونہ بنایا ہے۔ اور ہم جس نبی کی امت میں ہیں، حضور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے قابل تقلید ہے تو آپ نے یہ فرمایا سمو باسماء الانبیاء، انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھو۔ حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیسع، حضرت ذوالکفل، حضرت لوط علیہم السلام، حضرت ایوب، کتنے انبیاء کرام علیہم السلام کے نام، حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہم السلام، ان کے نام قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور کتنے ایسے انبیاء ہیں جن کے نام احادیث شریفہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ لہذا جو سب سے زیادہ برگزیدہ شخصیات ہیں، اللہ کی منتخب بندے ہیں، ان کے ناموں کے اوپر نام رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اور یہ آگے بیان فرمایا اصدق احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نام وہ ہیں جن سے عبدیت، جن سے بندگی، جن سے عاجزی، جن سے انکساری اور تواضع ظاہر ہوتی ہو۔ عبداللہ نام رکھو، اللہ کا بندہ ہے، اس کے اندر بندگی پائی جاتی ہے، عبدیت پائی جاتی ہے، یہ تب متواضع ہے، یہ منکسر المزاج ہے، یہ عاجز ہے، اپنی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ 99 ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اور ناموں سے اللہ کو تم پکارو۔ اور ایک بخاری کی حدیث میں ہے کہ لِلَّهِ 99 اسمًا 100 إِلَّا وَاحِدًا، اللہ کے 99 نام ہیں۔ اور صرف 99 نہیں بلکہ توریت کے اندر اللہ نے 1000 ناموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کے تو یوں ہزاروں نام ہیں، لیکن 99 نام ایسے ہیں کہ جو ان کو یاد کر لے جنت میں جائے گا، جو صبح شام ان کو یاد پڑھے گا، تلاوت کرے گا اور ورد کرے گا، اللہ صبح شام اپنی رحمتیں، برکتیں اس کے اوپر نازل فرمائے گا۔ جب اللہ کے اچھے نام ہیں، اللہ حسن کو اور اچھائی کو ہر چیز میں پسند کرتا ہے۔ حسن کلام کو اختیار کرو، حسن نام کو اختیار کرو، اسی طرح حسن کار، اچھے کاموں کو اختیار کرو، ہر چیز کے اندر حسن معاملہ اختیار کرو، حسن معاشرت کو اختیار کرو، ہر چیز کے اندر اللہ تعالی حسن کو، اچھائی کو پسند فرماتا ہے، اور اپنے لیے اللہ نے اچھے ناموں اور حسین ناموں کا انتخاب کیا ہے، تو وہ رحیم اور مہربان پروردگار کیا اپنے بندوں کے لیے برے ناموں کو پسند کرے گا؟ اس لیے اللہ مطالبہ کرتا ہے کہ بندے اچھے نام رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ اچھے نام رکھو، انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھو۔ لیکن آج جدید تہذیب کے دل دادا، یورپ، انگریز اور فرنگی تہذیب کے دل دادا، جب ان کو انبیاء کرام کے نام بتائے جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کے یہ نام رکھو، صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھو، اولیاء کرام اور بزرگان دین، محدثین اور مفسرین، صلحاء اور علماء کے ناموں پر نام رکھو، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نام تو پرانے ہیں، ہمارے گھر میں اس نام کے اور بھی نام ہیں، کوئی نیا نام بتائیے، کوئی ماڈرن نام بتائیے، کوئی جدید اور نیا نام بتائیے۔ اللہ کے بندو، یہ ہمارا دین تو بہت پرانا ہے، حضرت جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اسی وقت سے یہ ہمارا دین اسلام چلا آ رہا ہے۔ اگر آج جدید اور نئے ناموں کا تم مطالبہ کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے زمانے میں نئے دین اور نئے اسلام کا مطالبہ کیا جانے لگے، اور آج دشمنان دین نئے دین اور نئے اسلام کی آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ یہ دین فرسودہ ہو گیا، یہ دین پرانا ہو گیا، اس کے اندر شدت پسندی ہے، اب تو نیا دین لانا چاہیے اور اس کے اندر چینجنگ کرنی چاہیے۔ یہ کفر ہے، یہ الحاد ہے،
ایک ایک وقت میں مدینہ منورہ کے اندر ایک ایک نام کے کتنے ناموں کے صحابہ ہوتے تھے. مسعود کے لڑکے عبداللہ ان کا نام ہے, حضرت عمر کے لڑکے کا نام عبداللہ ہے, حضرت عباس کے لڑکے کا نام عبداللہ ہے, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے لڑکے کا نام عبداللہ ہے. ایک ہی وقت میں مدینہ منورہ کے اندر عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں, عبداللہ ابن عمر بھی ہیں, عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں, عبداللہ ابن عباس بھی ہیں. لیکن کیا کوئی کہتا تھا کہ نیا نام بتائیے؟ کیوں؟ صحابہ کرام میرے آقا کے عاشق تھے. صحابہ کرام میرے آقا کی ہر ادا پر اور ہر قول و فعل پر اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے. ایک ہی وقت کے اندر میرے آقا کی ایک بیوی کا نام بھی زینب ہے, دوسری بیوی کا نام بھی زینب ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب ہے, اور زینب کی عورتیں بھی ہیں. اور ایک موقع پر جب آتی ہے ایک زینب نامی عورت مسئلہ معلوم کرنے, پوچھا آپ نے کون؟ کہا زینب. آپ نے فرمایا ایو الزیانب, کون سی زینب ہے یہ تو بتاؤ. لیکن کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا. آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ نیا نام بتایا جائے. نیا نام اگر رکھنا چاہتے ہیں تو نئے نام تو وہی ملیں گے کہ اپنی اولاد کے نام ابو جہل رکھنے لگیں. مسلم معاشرے میں کسی کا نام ابو جہل نہیں ملے گا, لیکن نیا نام ہوگا. کیا رکھنا پسند کریں گے؟ ابو لہب نیا نام ملے گا. کسی مسلمان نے اپنی اولاد کا نام ابو لہب نہیں رکھا ہوگا. جب قرآن کریم سے روگردانی اور نبی کی تعلیمات سے روگردانی ہے تو کیا اپنی اولادوں کے نام ابو جہل اور ابو لہب رکھنے لگیں گے؟ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اس لیے آج یہ نیا فیشن چل پڑا ہے کہ نیا نام بتائیے, نیا نام بتائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بوڑھے صحابہ کرام کے ناموں کو بدل دیا. ایک صحابی آئے اپنی قوم کے ساتھ, آپ نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا اسرم, کاٹنے والا. آپ نے فرمایا یہ نام اچھا نہیں ہے, بلکہ تم تو زراع ہو, بونے والے, کاشت کرنے والے. ارے کاٹنا یہ بدفعلی پر دلالت کرتا ہے, اور کاشت کرنا, بونا, کھیتی کرنا یہ فائدہ پہنچانے پر دلالت کرتا ہے. یہ اچھا کام ہے, تمہارا نام تو ایسا ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی لڑکی کا نام عاصیہ عین ہے, جس کے معنی نافرمانی کرنے والی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر نام جمیلہ رکھ دیا, خوبصورت اور حسین. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں جن کا نام برہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر ان کا نام جویریہ رکھ دیا. ایسے ہی ایک اور صحابیہ تھی ابو سلمہ کی لڑکی, ان کا نام برہ تھا. آپ نے نام بدل کر زینب رکھ دیا. اور آپ برہ نام کو اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ آپ اپنی بیوی کے پاس سے اگر باہر نکل کر آئے تو کوئی کہنے لگے خرج من برہ, آپ تو نیکی سے نکلے. تو کیا نیکی سے نکلنا اچھا کام ہے؟ برا کام ہے نا. تو مانا نیکی کے ہے, لیکن نیکی سے نکلنا اس سے بدفعلی اور بدشگونی لی جا سکتی ہے. اس لیے آپ نے کہا میں پسند نہیں کرتا, اس لیے آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ کا نام کیا رکھا؟ جویریہ رکھ دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر برے نام ہوتے تھے تو آپ بدل دیا کرتے تھے. جس طرح نام سے تعارف ہوتا ہے, نام شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے, نام کا اس ذات پر اثر پڑتا ہے. حضرت غالباً عبد الحمید ابن جبیر نقل کرتے ہیں کہ میں سعید بن المسیب جو بڑے تابعی ہیں, بڑے محدث, بڑے فقیہ, صاحب کرامت, اللہ کے ولی نیک بندے ہیں, ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگے میرے دادا جن کا نام حزن تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حزن. حزن کے معنی جس طرح رنج و غم کے ہیں اسی طرح معنی خشونت اور سختی کے بھی آتے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی تمہارا نام حزن نہیں بلکہ سہال ہے, نرم طبیعت, نرم مزاج. اللہ تو نرمی کو پسند فرماتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ما انا بمغیر سمانی ہی ابھی, میرے ابا نے جو میرا نام رکھا ہے میں نام وہ بدلوں گا نہیں. ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, آداب رسالت سے ابھی واقف نہیں تھے. کہا میرے ابا نے جو نام بدلا ہے اللہ کے رسول میں وہ بدلنا نہیں چاہتا. حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دادا نے اپنا نام نہیں بدلا, تیسری پشت ہے. اس وقت سے آج تک ہمارے خاندان کے اندر سختی چلی آ رہی, مزاج کے اندر سختی ہے, مزاج کے اندر اکھڑ پن ہے.
تو ناموں کا اثر اس کی ذات پر پڑتا ہے. اچھے نام ہوں گے, اچھے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوں گے, اچھے اخلاق اس کے اندر آئیں گے, اچھی عادتیں اس کے اندر آئیں گی, اچھے اعمال کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوگا. اگر برا اس کا نام ہے تو برے اخلاق اس کے اندر آئیں گے, بری عادتیں اس کے اندر آئیں گی, اور برے اعمال کا صدور اس سے ہوگا. ایک غلطی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ نام شارٹ پکارے جاتے ہیں, مختصر کر کے پکارے جاتے ہیں. کسی کا نام عبد الغفار, عبد الخالق, عبد الجبار, اس طرح کے نام رکھ دیے, بڑے اچھے نام ہیں, لیکن جب پکاریں گے تو کہیں گے بھائی غفار. ارے غفار تو اللہ کا نام ہے, تم نے اس بندے کو غفار اللہ بنا دیا, گناہ کبیرہ ہے. اس لیے نام پورا پکارے عبد الغفار, عبد الجبار, اس طرح جو عبد الرحمن, عبداللہ, یہ پورا نام پکارے. اور بسا اوقات کیا کہتے ہیں, غفار بھائی, جبار بھائی, خالق بھائی. ارے خالق اللہ ہے, تم نے اللہ کو اپنا بھائی بنا دیا. لم یلد ولم یولد, یہ گناہ کبیرہ ہے. اس طرح نام پکارنا بھی گناہ, اس طرح کا سننا بھی گناہ ہے. اور بہت سارے اور غلطی کر ڈالتے ہیں کہ کوئی ان ناموں کا آدمی اگر برائی میں مبتلا ہے, مثال کے طور پر شراب پیتا ہے, الیاذ باللہ, اللہ حفاظت فرمائے, چرس پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, سٹا کھیلتا ہے, خدا نہ کرے معذور ہے, تو کہیں گے وہ خالص چرسی. ارے اللہ اکبر, خالق کس کا نام ہے؟ ایک تو عبد ہٹایا, عبد الخالق کا نام خالق, اور پھر وہ چرس پیتا ہے تو کہتے خالق چرسی. الامان والحفیظ, کہاں تک یہ ناموں کو بدلنا اور لقبوں سے پکارنا کتنے بڑے گناہ تک لے گیا. وہ غفار سٹے باز, الیاذ باللہ, وہ جبار شرابی, الیاذ باللہ, اللہ کی پناہ مانگو, استغفار کرو الف الف مرہ, کروڑوں کروڑوں بار اس طرح کے ناموں سے پکارنے سے. اور بہت سارے ہمارے ماڈرن اور جدید تہذیب یافتہ جب ان کے گھروں کے اندر لڑکیوں کے نام مثال کے طور پر فاطمہ رکھ دیا, عائشہ رکھ دیا, بلقیس رکھ دیا, بڑے اچھے نام ہیں, لیکن پیار میں کیا پکاریں گے؟ فاطمہ کو فاتو. کس طرح نام بدل دیا. عائشہ ام المؤمنین کا کتنا پیارا نام ہے, کہیں گے آشو. بلقیس کتنا خوبصورت نام ہے, بلو. الیاذ باللہ, قرآن میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. ولا تنابزوا بالالقاب, لقبوں سے مت پکارو, یہ گناہ کبیرہ ہے. اور بخاری شریف کے حاشیے میں ہے کہ باب تفویض التسمیۃ الی الصالحین, یہ نام بزرگوں کے سپرد کر دیا کرو, وہ نام رکھے. تبھی بہت احادیث شریفوں میں اس میں رہنمائی آئی ہے. وقت ہو گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اپنے بچوں کو لاتے تھے اور آپ ان کے نام رکھتے تھے. اس لیے علماء سے, صلحاء سے نام رکھوایا کرے, اچھے نام رکھیں, پیارے نام رکھیں, نبیوں کے نام پر, صحابہ کرام کے نام پر, اولیاء کے نام پر, علماء کے نام پر, محدثین کے نام پر, مفسرین کے نام پر. جدت پسندی یہ اچھی چیز نہیں ہے. برے ناموں سے مت پکارو, ماڈرن نام مت رکھو. ہمارا دین جب سے دنیا آئی ہے اس وقت سے چلا آ رہا ہے, انہی انبیاء اکرام کے نام پر نام رکھنا یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور ہمارے آقا کو بھی پسند ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران وكفي لا يفارقه